نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع 11 شخص جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 11 شخص ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ 11 شخص کون سے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کہ ایسے شاہ سوار کی طرح ہوتا ہے۔ جو لوگ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر، اس کی طرح ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اپنی گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر گھوڑا دوڑتا ہے، جیسے گھوڑا اپنی پشت پر لے کر اسے دوڑتا ہے اور شدید زور سے دوڑتا ہے، تو ایسا ہے۔ اور وہ پورے جذبے کے ساتھ میدان کے اندر نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہیں۔ ایسے نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے۔ وہ رباط اکبر میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے شخص جو پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، پہلی صف کے اندر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے اور ملائکہ فرشتے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے شخص جو نماز کے لیے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری کرنا تو ویسے بھی بہت ہی بہترین عمل ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اس کے درود پڑھنے کے دورانیے میں ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود کم پڑھے یا زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جسموں کو
پاک کرو، اپنے ان جسموں کو پاک کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرے، کیونکہ جب کوئی بندہ رات کی پاکیزگی میں گزارتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے، اور جب وہ بندہ رات کے کسی حصے میں اپنا پہلو بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا ہے۔ تو ہم نے ان 11 اشخاص کے بارے میں سنا جن کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 11 شخص کون سے ہیں جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان 11 اشخاص کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا